مسافر بنام قیدی نمبر 804 کوئی سہیل وڑائچ صاحب اب مشورہ جو دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، یہ ممکن ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ سیاست ممکنات کا نام ہے بھٹی صاحب۔ عمران خان صاحب کو آپ بھی جانتے ہیں، اور جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا؟ یار بھٹی صاحب میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، خان صاحب نے اپنی پوزیشنز ماضی میں نہیں چینج کی۔ عمران خان کوئی درمیانی رستہ لے گا؟ 9 مئی کے اوپر خان صاحب کے ساتھ معاملہ طے ہو گئے ہوئے تھے، 1.5 کے اوپر آ کے کہانی پھنس گئی۔ یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جب خان بولے گا تبھی پتہ لگے گا کہ کچھ بولا جائے۔ خان صاحب کے پاس کوئی آلٹرنیٹو تو ہے نہیں۔ شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی صاحب کے بارے میں تو خان صاحب تک کسی کو بھی یقین نہیں تھا، اور وہ کھڑے رہے، باقی سارے غائب ہو گئے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس کیا کوئی چوائس ہے اس کے علاوہ؟ مریم نواز وزیر اعلیٰ بن جاتی ہیں، اور وجہ ان کی ہوتی ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں، تو یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ مجھے سب سے بڑی ایشو یہی ہے کہ بھئی آپ نے جب بھی کرنا ہوتا ہے، شریف خاندان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کیا؟ ان کے ڈی این اے کے اندر یہ ہے کہ جناب ان سے بہتر حکمران کوئی نہیں ہو سکتا۔ عمران خان صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ایک چیز بڑی کامن ہے کہ دونوں نے حکومت کے اندر آ کے سب سے پہلا کام جو ہے نا وہ سب سے بڑا عہدہ ہی لیا ہے۔ کسی کی انٹرویو کی خواہش ہے ابھی؟ عمران خان صاحب کا دوبارہ انٹرویو کرنا چاہوں گا میں، آرمی چیف کا انٹرویو کرنا چاہوں گا، نواز شریف صاحب کا میں نے انٹرویو نہیں کیا ہوا، میں وہ کرنا چاہوں گا، زرداری صاحب کا انٹرویو نہیں کیا ہوا، وہ کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ نے ڈنر پلس فلم کا پروگرام بن گیا ہے، ان تینوں میں سے کسی ایک کو لے کر جانا ہو تو کس کو ساتھ لے جائیں گے؟ غریدہ فاروقی، انیکا نثار، کرن ناز؟ میں ارشاد بٹی کے ساتھ جانا پسند کروں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے فلم کے چلنے کے دوران آپ جس قسم کے کامنٹ کریں گے نا تو فلم اگر بورنگ بھی ہوگی تو ایکسائٹنگ ہو جائے گی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سوال پوچھے ہیں میرے جو آج کے مہمان ہیں، انہوں نے سوا ستیہ ناس کر دیا ہے میرا، سوال پوچھ پوچھ کر، اور ایک معصوم سی شکل بنا کر سوال بڑا مشکل پوچھ لیتے تھے، اور میں پھر اس پہ تیاریاں کر تو میں نے سوچا کہ اگر یہ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں تو مجھے بھی تو اللہ موقع دے گا کہ میں ان سے سوال پوچھوں گا، تو آج اللہ نے موقع دے دیا ہے۔ لمبا چوڑا تعارف کروانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ بہت ساری باتیں کرنی ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں، بہت سارے معاملے ہیں، اور بہت ساری ان کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ ان سے کرنی ہیں۔ میرے ساتھ ہیں آج میرے دوست، میرے بھائی، اور ہمارے لیے ایک موٹیویشن کیوں؟ کیونکہ اپنی زندگی میں ذاتی زندگی لے لیں، صافتی زندگی لے لیں، اور ایز اے ہیومن بینگ لے لیں، ہم واقعی یہ موٹیویشن ہے، اور ان کو دیکھ کر، ان کو سن کر بہت مزہ آتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ میرے ساتھ ہیں منصور علی خان، میرے بہت پیارے دوست، میرے بہت پیارے بھائی، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ السلام علیکم بھٹی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، فارمل نہیں، فارملی کیا حال ہے بٹی؟ ٹھیک، ہاں یعنی یہ ٹھیک ہے۔ نہیں، میں اس طرح آپ سے کبھی بھی بات نہیں کرتا، بھٹی صاحب کے بات کرتا ہوں۔ نہیں وہ تو ٹھیک، وہ تو آج وہ والا فارمیلٹی نہیں، آج فارمیلٹی نارمل۔ ٹھیک۔ اور یہ میں نے بھی جو منصور علی صاحب یہ کہا، یہ بھی میں معذرت چاہتا ہوں، منصور بھائی میرے ساتھ، لوگوں کو تو نہیں پتا نا کہ ہم کس طرح آپس میں بات کرتے ہیں، کس طرح۔ اور انہوں نے میری ایک جاسوسی بھی کی تھی، اور ان کو میرے کمرے کا بھی پتا تھا، ہوٹل کا بھی پتا تھا، کمرے کا بھی پتا تھا، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ شادی کر لینی چاہیے۔ تو آپ سب سے پہلے تو بات وہی کہ آپ کو ایوارڈ ملا، مبارک ہو۔ شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ یہ مارکہ حق کا ایوارڈ ہے نا؟ مارکہ حق کے حوالے سے، اور تمغہ امتیاز ہے؟ تمغہ امتیاز، تمغہ امتیاز۔ ویسے یہ تو چلو مارکہ حق ہے، اور آپ نے بڑا اچھا کام کیا، کمال کا کام کیا، یعنی مجھے نہیں لگتا، حالانکہ یہ وہ ایونٹ تھا یا یہ وہ چیز تھی کہ جس میں ہم سارے بھی بغیر وردی کے سپاہی تھے، جی ہاں، اور اللہ نے بڑی فتح دی ہمیں، لیکن آپ لیڈ کر رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ وہ اینگل لا رہے تھے، وہ محنت کر کے سامنے لا رہے تھے، تو آپ ویل ڈیزروڈ ایوارڈ ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر میرا سوال یہ ہے کہ کیا صحافیوں کو ایوارڈز لینے چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے بھٹی صاحب۔ ہم نے جب مجھے پتہ لگا نا، مجھے تقریباً 24 گھنٹے پہلے فارملی انفارم کیا گیا کہ جی یہ ایوارڈ ہے، تو میرے سب سے پہلے میں نے اپنی ٹیم سے بھی اس پہ رائے لی، جو ٹیم اس وقت کمرے میں موجود ہے ہمارے یوٹیوب کے حوالے سے، یا میرے پروگرام کی ٹیم ہے، میں نے ان سے بھی ڈسکس کیا کہ کیا یہ کرنا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے۔ تو اس میں صرف ایک اینگل جس بارے میں مجھے انفارمیشن ملی نا، وہ یہ تھی کہ یہ مارکہ حق کے حوالے سے ہے۔ یہ آپ کے پچھلا صحافتی کریئر کیا تھا، آپ کے نظریات کیا ہیں، پولیٹیکلی کیا ہیں، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق صرف جنگ سے۔ اور
یہ تمام ایوارڈز جو دیے گئے ہیں, چاہے وہ سروسز کے افراد ہوں, چاہے وہ جرنلسٹ ہوں یا بیوروکریٹس ہوں, انہوں نے جو کردار اس پورے ایپیسوڈ میں ادا کیا یہ صرف اس کے لیے دیے جا رہے ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میری ٹیم نے بھی مجھے کہا کہ جی آپ کو لینا چاہیے یہ, جس کے بعد یہ فیصلہ کیا. شاید اگر یہ دوسری کیٹیگری میں ہوتے جو عام طور پہ 14 اگست کو اناؤنس ہوتے ہیں یا 6 ستمبر کو 23 مارچ کو دیے جاتے ہیں, تو ہو سکتا ہے شاید میں نہ لیتا, لیکن صرف اس کی وجہ سے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر. نہیں, یہ تو ایک ڈفرینٹ فیلنگز ہیں, ڈفرینٹ قسم کا ماحول ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. یہ بھی ایک بلکہ پرائیڈ ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ میں نے حصہ لیا اور اس کا مجھے ایوارڈ ملا. کئی جرنلسٹ ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے, ان کا پورا کریئر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی کریئر میں موقع ہی نہیں ملتا کہ کوئی جنگ بھی آئے. ہاں, جبکہ ایکچولی اللہ کا شکر ہے جنگ تو ہونی نہیں چاہیے, لیکن آپ کو اگر ایک وار رپورٹنگ کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہ تو پھر اس پہ, اور اس کے اندر پھر اگر آپ سرخرو ہوں, ابھی آپ نے خود فرمایا کہ بڑی محنت کی اس کے اوپر ہم نے, ایسے دن بھی گزرے کہ دن میں صرف 2 گھنٹے سونے کا موقع ملتا تھا, تو اللہ کا شکر ہے. لیکن آپ یہ مجھ سے متفق ہیں کہ صحافیوں کو ویسے ایوارڈز نہیں لینے چاہیے؟ میرا نہیں, اب بھٹی صاحب یہ اس پہ کامنٹ کرنا نا میرا خیال میں میری طرف سے یہ زیادتی ہوگی کہ ایک شخص جو ایوارڈ لے چکا ہے, ایون تو اس کی ریزن کچھ اور ہے. نہیں, یہ تو ڈفرینٹ ہے. اگر میں پھر بھی نہیں کروں گا بھٹی صاحب, میرے پاس اب وہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ میں کسی کو نہیں لینے چاہیے. میں اور آپ اگر ہم دونوں اپنی ذات کے حوالے سے دیکھیں تو میں تو بالکل نہیں لینا چاہوں گا کبھی بھی. ٹھیک, کبھی بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومتیں کوئی اتنی غیر جانبدار نہیں ہوتی کہ وہ خالصتاً جرنلسٹ کی خدمات کو دیکھ کے ایوارڈ دے رہی ہیں. میرے خیال میں تو اس کا کوئی اور بھی میکنزم بننا چاہیے, اور میں تو ہمیشہ اپنے سینئرز کی طرف دیکھتا ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ سینئرز یہ بات ڈیسائیڈ کریں رادر دین گورنمنٹس ڈیسائیڈ کریں. ہمارے جرنلسٹ سینئرز ڈیسائیڈ کریں کہ یار کون ڈیزرو کرتا ہے یا کون نہیں کرتا, میری رائے. ہاں, اور میرا تو یہ خیال ہے نہیں لینا چاہیے صحافی کو. اور صحافی کا کیا کام ہے ایوارڈ لینا یا صحافت کے ذریعے عہدے لینا؟ یہ تو بالکل نہیں لینا چاہیے. عہدوں کے تو خیر بہت ہی زیادہ میں خلاف ہوں, مجھے تو اس سے بہت زیادہ ایک پرابلم سچویشن ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ میں ابھی ایک ہمارے بڑے سینئر ہیں, میں ان کا ایک کامنٹ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کیا اسی حوالے سے, ان کو ایوارڈ نہیں دیا گیا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ مجھے نہیں ملا اور مجھے نہیں نامنیٹ کیا گیا, لیکن وہ ماضی میں حکومت سے عہدہ بھی لے چکے ہیں. تو میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ انہوں نے, کون ہے سینئر؟ چھوڑیں, اچھا نہیں لگا آپ نے کہا کہ نئی کنٹروورسی. نہیں بات یہ نہیں, میں بلا وجہ کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن مجھے اس کامنٹ پہ بڑی حیرانگی ہوئی کہ آپ نے ماضی میں حکومت سے عہدہ بھی لیا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا ہوا کہ مجھے ایوارڈ نہیں دیا گیا. بھائی آپ نے تو ایوارڈ سے بھی کچھ 4 گنا ہاتھ اوپر آپ نے مار لیا, آپ نے تو عہدہ بھی لے لیا, تو پھر اس کے بعد یہ کہنا. ویسے ایک مجھے دکھ بھی ہوا اس پہ کہ وہ شخص جس کے زیر نگرانی یہ آپریشن بنیاد المرسول ڈیزائن ہوا اس کو بھی ایوارڈ نہیں ملا. آپ کے فیوریٹ بڑے میاں صاحب, میرے محبوب قائد بڑے میاں صاحب کو بھی نہیں ملا, اور مجھے بھی نہیں ملا جس نے مودی کو میں نے انڈائریکٹ پیغام بھجوانے کی کوشش کی کہ اب تو میرا یوٹیوب کھول دے. وہ نہیں کھلنا, میرا بھی بند ہے, آپ کا بھی بند رہے گا. تو اور ایک اور چیز, ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ جو بھی آپ نے بات کی, بات یہ ہے کہ تمغے ملنے کے بعد اگر تو آپ کی صحافت میں بھی تبدیلی آ جائے, اس کے رنگ میں بھی تبدیلی آ جائے, آپ کے قلم کے اس میں الفاظ کے اندر بھی تبدیلی آنا شروع ہو جائے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایوارڈ نے اپنا کام دکھایا. ہاں, اور اگر وہ نہیں آ رہی اور آج بھی آپ اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ حکومت جو بنی وہ ایک دھاندلی زدہ الیکشن کے ذریعے بنی, ٹھیک ہے, اگر آپ یہی کہیں کہ ہاں جی یہ حکومت جو ہے اس کو موروثی سیاست کی عادت ہے, اس سے یہ نکل نہیں سکتے, تو پھر تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں, بتا رہا ہوں کہ یہ تمغہ مجھے ملتا یہ والا تو آئی لو ٹو گو دیئر, یا اور میں لیتا, کیونکہ یہ وہ ہے جو مارکہ حق ہے, آپریشن بنیاد المرصوص ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر مجھے نشان پاکستان بھی کوئی دے اور ساتھ کوئی 50 کروڑ بھی دے تو میں نہ لوں. یہ یہاں پہ میں اور آپ ایگری کرتے ہیں. ہاں, تو کیونکہ مجھے نہیں لگتا, میں اس کے لیے تھوڑا کر رہا ہوں کہ ایوارڈ لینا, میرا ایوارڈ وہی ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں, اگر میں اپنا ضمیر مطمئن ہے. میرے لیے فخر کی بات یہ بھی ہے کہ یہ وہی تقریب تھی جس میں ان پائلٹس کو بھی ایوارڈ دیے گئے جنہوں نے فائٹر جیٹس کے ذریعے انڈیا کے جہاز گرائے, اور مجھے بھی اس تقریب میں اگر یہ تمغہ ملا اور اسٹیٹ نے یہ سمجھا کہ ہاں جی آپ نے بھی ایک کردار ادا کیا ہے اس جنگ کے اندر, تو یہ میرے لیے بہت بڑی اکنالجمنٹ ہے. اور پھر اب ایک اور لسٹ بھی آئی ہے جو 14 اگست والے دن اناؤنس ہوئی ہے, جن کو اب 23 مارچ 2026 کو دیا جائے. 26 کے 25 تو 23 مارچ گزر گیا پٹی صاحب, کی ہو گیا تھا اگلے سال
یہ میری ٹیم پتہ نہیں کدھر، انہوں نے مجھے 25 لکھ کے دے دیا تھا ظالموں. تو آپ کو پتا تھا منصور بھائی بیٹھے ہیں. تو اچھا 26 کو جو جن کو ایوارڈ ملنا ہے. اچھا ان میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، کہ دوست ہیں سارے، میری برادری ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو آف دا ریکارڈ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت فارم 47 کی حکومت ہے. بہت سارے ایسے ہیں کہ جو مبینہ کرپشن آصف علی زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی، اوصف شریف پہ بڑے کھلی تنقید کرتے ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ کیسے سینہ آگے پھلا کے ان سے ایوارڈ لیں گے، زرداری صاحب سے ایوارڈ لگوا رہے ہوں گے یا اس حکومت کا ایوارڈ لیں گے. میں نے آپ سے اس کے اوپر میں وہی بات کہوں گا نا کہ میرا خیال میں مجھے اس پہ نہیں کامنٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہری بات اگلا کہ بھائی جان آپ نے وہ جس وجہ سے بھی لیا آپ نے ایوارڈ، آپ نے کہا نا کہ آپ بھی لے لیتے، میں بھی لے چکا ہوں. اب میں اگلے کے بارے میں کہوں بھائی جان آپ نہیں لیں گے جا کے کہ آپ نے. اور مجھے تو فرینکلی اسپیکنگ میں ایک اور بھی میری رائے ہے، ایون اس سے پہلے بھی جو پچھلی 23 مارچ ابھی گزری ہے 2025 جو آپ کی ٹیم نے لکھ دیا تھا، اس پہ بھی جو ایوارڈ دیے گئے تھے میں نے اس پہ بھی سب کو مبارکباد دی تھی. میں نے کسی کو نہیں کہا کہ بھائی آپ نے کیوں لیا جا کے. اس میں آپ کے دوست کامران شاہد صاحب بھی تھے، منیف فاروق صاحب بھی تھے. میں نے سب کو مبارکباد دی کہ ٹھیک ہے آپ کی خدمات ہیں، آپ نے صحافت کے اندر بڑا نام پیدا کیا ہے، تو ٹھیک ہے آپ کو ملا. ہاں اس میں بھی ساروں کو مبارک. حامد میر صاحب کو ملا آپ کے ساتھ، سلیم صاحب کو، جاوید چودھری، ندیم ملک، مجیب الرحمان شامی صاحب، منیف فاروق، وسیم بدامی، انیکا نثار، عامر الیاس رانا. اور جو اگلے ہیں اتشام الحق، ضیاء الحق سرحدی، سرمد علی، سمر عباس، عادل عباسی، کرن ناز، بینش سلیم، کامران، حامد راجہ، مونا عالم، طارق عزیز، ارشد انصاری، عبد المحیط شاہ اور شازیہ سکندر. سب کو مبارک، ساروں مبارک. ہاں سب کو مبارک. ان کا اپنا ضمیر ہے، اپنا لوگ خود فیصلہ کریں کہ کیا کوئی ڈیزرو کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، چاہے وہ میرے بارے میں کیوں نہ ہو. فرینکلی اسپیکنگ ہم بھی تو احتساب کے لیے کھلے ہیں. بالکل. اگر کوئی نہیں سمجھتا تو ٹھیک ہے، ان کی چوائس. اچھا آپ اسپورٹس رپورٹر بھی رہے؟ اسٹارٹ ہی وہیں سے کیا تھا. اچھا اسپورٹس رپورٹر، نیوز کاسٹر اور اینکر، اور پھر فن کی یہ معراج کہ آج میں آپ کا پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں. کبھی یہ سوچا تھا؟ میں نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ میں نے آپ کا پوڈ کاسٹ کرنا تھا. یہ الٹا ہو گیا. میرے تو فخر کی بات ہوتی کہ میں آپ کا پوڈ کاسٹ کرتا ہوں، تو میرے لیے تو وہ زیادہ پریسٹیجس معاملہ ہوتا. لیکن آپ نے ماشاء اللہ چال ہی ایسی چلی کہ میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں اس وقت. اچھا یہ جو اسپورٹس رپورٹر، نیوز کاسٹر، اینکر، یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ اور جرنلزم میں بائی چانس ہے کہ بائی چوائس؟ نہیں، بائی چوائس. ہم لوگ جو ہیں وہ ساری بزنس مین فیملی ہے، اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ مجھے خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے کچھ کرنا ہے. تو سب سے پہلی جاب جو ہے وہ ڈان نیوز میں شروع کی ایز اے اسپورٹس رپورٹر. 33,700 روپے پہلی تنخواہ تھی، وہاں سے اسٹارٹ کیا. اور میری پاکستان آبزرور اور اخبار میں ذرا آپ سے عمر میں تو سینئر ہوں، لیکن بہت سینئر ہے. کھل کے بتائیں کیا عمر ہے آپ کی؟ کیا پتا اگے نہیں جو سینئر والا کارڈ کھیلنا پھر عمر بھی دسو کتنی، اور اگے بھی چانس لگ جائے تو میری اس وقت تھی 1800 روپے. اچھا اس وقت ویسے بھی وہ ٹرینی کی وظاہر، اس میں تو ٹی وی بھی بلیک اینڈ وائٹ ہوں گے نا؟ نہیں وہ اوپر وہ جیسے وہ ٹیپ ریکارڈر نہیں ہوتا، اس پہ کپڑا چڑھاتے ہیں اور اینٹینا پکڑ کے ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا. تو وہاں سے آپ نے اچھا ڈان سے اسٹارٹ کیا تھا. انگلش میں اسٹارٹ ہوا تھا، آپ کو یاد ہے؟ اچھا اور آپ اردو میں پڑھتے تھے انگریزی میں؟ نہیں انگریزی، چینل ہی انگریزی ہوتے تھے، رپورٹنگ بھی انگریزی صحیح والی. ہاں جی. اسٹارٹ کریں انگریزی میں؟ بند ہو جائے گا پوڈ کاسٹ. اچھا تو وہاں سے اسٹارٹ کیا اور اسپورٹس رپورٹر. اور یہ وہی ایگزیکٹلی وہی دن ہے میری صحافت کا آغاز ایکچولی اس دن ہوا ہے، بالکل سیم ڈے جس دن افتخار چودھری صاحب کو جو ہے عہدے سے ہٹایا گیا تھا. تو اس میں کوئی وہ میں یہ ریزن اس کی یہ ہے کہ اسٹارٹ میں نے اسپورٹس رپورٹر کے طور پہ کیا تھا، لیکن اس کے بعد جو جلسے جلوسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. آپ کو پتہ ہے نیوز روم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھائی جان جڑا بھی رپورٹر رہ گیا وہ سارے لے آؤ، اسپورٹس والا بھی لے آؤ، تو بزنس والا بھی لے آؤ، تو سارے کرائم والا بھی لے آئے، سب کو ایک ہی جگہ پہ ایونٹ پہ بھیج دیا. تو مجھے اسی کے اندر کہا گیا کہ بھائی جان آپ نے افتخار چودھری کے جلسے بھی سارے کور کرنے ہیں. تو میں کبھی، اب آپ کو یاد ہوگا وہ کبھی ملتان جاتے تھے، کبھی فیصل آباد جاتے تھے، تو ہر جگہ مجھے بھیجا جا رہا ہے کہ جائیں آپ جا کے کور کریں. مجھے لاء کا ذرا شوق بھی تھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. تو پہلے ہی سال میں بھرتی اسپورٹس رپورٹر کے طور پہ ہوئے، لیکن افتخار چودھری صاحب کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ان جگہوں کے اوپر بھی جلسے کور کرنے کا بھی موقع ملا. تو بیٹ بھی چینج ہو گئی ایک قسم کی. اچھا اسپورٹس رپورٹر کا جب ذکر آیا تو یہ میں ضرور چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ آپ بہت اچھے کرکٹرز بھی ہیں، بہت اچھے سوئمر بھی تھے. ہاں یعنی، لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کے والد صاحب، جیسے ابھی ہم یہ بھی مجھے آج ہی پتہ چلا کہ آپ کے والد صاحب بھی سوئمر تھے، ایف سی کالج ٹیم کے کیپٹن تھے. اور آپ بھی سوئمر، آپ کا بیٹا بھی سوئمر، اس نے ابھی مبارک کو گولڈ بھی لیا. تھینک یو. تو کیا آپ نے اچیو کیا اور کیوں آئے سوئمنگ میں، ہوا کیا؟
بیسکلی والد صاحب صرف سوئمنگ ٹیم کے کیپٹن نہیں تھے, وہ ایف سی کالج میں کرکٹ ٹیم کے بھی اور ٹیبل ٹینس ٹیم کے بھی کیپٹن تھے. تو 5-6 سال کی عمر میں نا اس وقت انہوں نے مجھے بٹھا کے انہوں نے چوائس دی, انہوں نے کہا بیٹا یہ 3 گیمیں مجھے آتی ہیں, تینوں میں سے بتا دو کون سی کھیلنی ہے. اب میں نا اب جا کے سوچتا ہوں کہ یار کاش میں نے کرکٹ بول دیا ہوتا اس وقت, میں نے بول دیا ہوتا تو مجھے کرکٹ میں لگا دیتے. 5-6 سال کا بچہ جو ہوتا ہے نا وہ پانی کے ساتھ کھیلنے میں بڑا انجوائے کرتا ہے سوئمنگ کے حوالے سے. میں نے کہا جی سوئمنگ کرنی ہے کیونکہ سوئمنگ میں بڑا مزہ آتا ہے. تو انہوں نے سوئمنگ میں دھکیل دیا اور کرتے 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 سفر چلتا گیا, اور میں اس کے بعد نیشنل لیول تک گیا. اس میں نیشنل جونیئر چیمپئن شپ میں ریکارڈز بھی بنائے, پنجاب کا بھی کیپٹن رہا, یہ سارا کچھ کیا. پنجاب سوئمنگ ٹیم کا؟ جی ہاں, تو پنجاب کے بھی ریکارڈز بنائے. تو ایک زمانے میں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت اسکالرشپ بھی لگی ایز اے اسپورٹس مین, تو 2,500 روپये مجھے یاد ہے آج بھی وہ اسکالرشپ ہوتی تھی, اور اکثر چیک جو ہے باؤنس ہو جاتے تھے, وہ چیک کیش ہی نہیں ہوتے تھے. تو اس طرح یہ سفر چلتا گیا. اس کے بعد یہ ہماری ایک قسم کی فیملی گیم بن گئی. میرا چھوٹا بھائی بھی نیشنل سوئمر تھا. آپ کے والد صاحب کیا وہ بھی سوئمنگ میں ان کا بھی کوئی گولڈ شولڈ؟ ایف سی کالج تک انہوں نے کالج لیول تک کی تھی. اچھا. لیکن میں نے پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ لیول, پروونشل لیول, پنجاب لیول, نیشنل لیول, پاکستان ٹیم کا میں مینیجر بھی رہا. وہ بھی پاکستان ٹیم کو بھی میں لے کر گیا ایشین چیمپئن میں. سوئمنگ میں ایز اے مینیجر میں لے کر گیا. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ بات ہے 90s کے اندر. اچھا. 90s کے اندر نہیں, بلکہ سوری ایز اے مینیجر جو ہے وہ 2000 میرے خیال میں کوئی 5-6 کی بات ہے. یہ 90s کہی تھی تو میں نے 90s میں تو میں خود سوئمنگ کرتا ہوں. میں نے کہا 90s میں مینیجر, تو مجھے لگا کہ قریب نہیں میرے خیال میں کوئی 97 تک سوئمنگ کرتا رہا ہوں. 1997 تک میں نے سوئمنگ کی, اس کے بعد پھر چھوڑ دیا تھا پڑھائی کی وجہ سے. تو کتنے گولڈ لیے سوئمنگ میں؟ میرے خیال میں تقریباً کوئی 60 سے زیادہ ہیں, 60-65 ہیں گولڈ میڈلز. یہ وہاں سے لیے کہ کسی دکان نہیں بالکل یہ جیتے تھے, اور وہ آج بھی پڑے ہوئے ہیں. اور یہ 60-65 تو گولڈ میڈل ہیں, تقریباً کوئی 50-55 کپس بھی ہیں. اچھا. اور کوئی 10-12 ٹرافیز بھی پڑی ہوئی ہیں. لیکن کرکٹر بھی آپ یعنی ہم ساروں سے تو بہتر ہیں, تو اگر ادھر چلے جاتے تو شاید ٹیم تک چلے جاتے. نہیں, میں والد صاحب کو یہ کہتا ہوں, میں کہ تجھے 6 سال کے بچے کو سوال کر لے, تو اسی ویلے کہتے ہیں بیٹا کرکٹ کھیلو گے, تو آج شاید ہم بھی کوئی نیشنل ٹیم میں چلے جاتے, ہو سکتا ہے ہمارا بھی تکا لگ جاتا. تو کہتے نہیں تم نے کہا سوئمنگ, میں نے کہا ٹھیک ہے سوئمنگ, تو انہوں نے سوئمنگ کی طرف ٹور دیا. تو اگر آپ کرکٹر ہوتے نیشنل ٹیم میں تو مثال ایسے ایگزامپل دے رہا ہوں, تو آج جو ہیں اگر وہ ہوتے تو کیا آپ لگتا ہے کہ وہ ہونا چاہیے تھا کہ یہی ہونا چاہیے تھا؟ نہیں, مجھے تو نہیں پتا کہ میرا سلیکشن ہوتا بھی یا نہ ہوتا, یا میرے اندر وہ ٹیلنٹ تھا بھی کہ نہیں تھا. تو ٹیلنٹ کی بات ہوتی ہے, شوق کی بات ہوتی ہے. ہاں یہ ہے کہ جب بھی اسپورٹس کھیلی ہے, مطلب میں آج میری عمر جو ہے وہ 46 سال ہو چکی ہے, آج بھی میں اسپورٹس کھیلتا ہوں. بلکہ آپ کے اس انٹرویو کے بعد جو ہے وہ میں نے جانا ہے کھیلنے کے لیے, ابھی بھی جانا ہے. اور میں آج کل پیڈل کھیلتا ہوں. میں سردیوں میں ہم کرکٹ کھیلتے ہیں, میں ابھی بھی گیم کھیلتا ہوں. پیڈل ٹینس پہ؟ جی ہاں, بڑی مزے کی گیم. میں ہفتے میں کوئی 3 دن کھیلتا ہوں, 2-2 گھنٹے. اچھا. تو جب میرا شو نہیں ہوتا تو پھر فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے رات کو 2-2 گھنٹے کے سیشنز رکھتے ہیں. اچھا. تو میں 46 سال کی عمر میں بھی اسپورٹس کھیل رہا ہوں. اور بیٹا آپ سے اچھا سوئمر ہے؟ آپ میرا خیال میں مجھ سے بہت بہتر سوئمر ہے. کیا ایج ہے ماشاء اللہ؟ ابھی وہ 10 سال کا ہے, اور کل ہی اس نے 3 گولڈ جیتے ہیں, اور پنجاب کا انڈر 10 کا بیسٹ سوئمر ہوا ہے وہ, اور اس کا بھی نیشنل ریکارڈ ہے انڈر 10 کے اندر. آپ کا کوئی ایسا ریکارڈ ہے جو ابھی بھی قائم ہے؟ ایک ریکارڈ رہ گیا, وہ ریلے ریس کا ہے, وہ ابھی بھی قائم ہے, ابھی بھی موجود ہے. وہ بھائی جان کوئی اگر سن رہا ہے بچہ, انشاءاللہ توڑ دے گا, یہ بھی توڑ دو. توڑ دیں گے. اچھا, سیاست کی طرف آتے ہیں جناب. کہ 9 مئی 2023 ہوا. اس کے بعد مجھے بتایا گیا, یہ بھی ٹیم نے بتایا, اگر غلط ہے تو میرے پہ نہ غصے ہو جائے گا, کہ آپ پہلے صحافی تھے جو عمران خان سے غالباً زمان پارک میں ملے. میرا خیال میں تو میں پہلے ہی تھا. تو کیسی تھی وہ ملاقات, اور کیا اس وقت عمران خان صاحب کے جذبات تھے یا ایموشنز تھے یا بات چیت تھی؟ اچھا, آپ جانتے ہیں میں خان صاحب کا کافی بڑا